محفل سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علی حبیبہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ من مقام ابراہیم صلی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اس لیے پڑھ لیجیے تاکہ جس مقصد سے آپ سفر کر کے آئے ہیں اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بعد نماز عشاء سے اب تک آپ حضرات 1:30 بجے رات تک ماشاءاللہ تقریر اور نعت مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں۔ حالات اتنی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے کہ آپ کا دل اندر سے بوجھل ہو چکا ہے اور ہر کوئی گھڑی کی طرف نگاہ رکھا ہے کہ کتنی جلدی ختم ہو اور اصل مقصد کی طرف ہم اور آپ رواں اور تمام۔ ہر کسی کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اور ہم تمام حضرات غلامان اولیاء کرام ایک جگہ ایک چھت کے نیچے جمع ہیں۔ مولا تعالیٰ اس محفل بابرکت کو، اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول و قبول عطا فرمائے۔ بہت ہی شاندار، بہت ہی مجدل ناصحانہ گفتگو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مفید عالم صاحب قبلہ مصباحی سے آپ نے سماعت کی۔ استاد الشورا حضرت علامہ قاری محمد فیاض صاحب قبلہ بدوہی سے آپ نے نعت پاک سماعت کی۔ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالمبین صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد ساجد رضا صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری محمد صادق صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری محمد صادق صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری محمد شاہد صاحب قبلہ۔ آپ حضرات یکی بعد دیگر سب سے اب تک نعت پاک آپ نے سماعت کی، اور ابھی 3 لوگوں سے اور نعت پاک آپ کو سماعت کرنی ہے جو ہمارے اور آپ کے مہمان ہیں۔ زیادہ نہیں تو 3 اشعار ہی آپ سماعت کریے۔ اتنے سارے علماء کرام اور آپ سب کا نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ ماشاءاللہ آپ سب لیے یہاں حاضر ہیں، اور اس خوبصورت سی محفل میں ہم اور آپ سرکار خواجہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور فکر کر رہے ہیں۔ آخر ایک بات یہ ہوتی ہے ذہن میں کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو قبر پجوا کے بھی نام سے کہتے ہیں، قبر پجوا ہے، یہ فاتحہ کرتے ہیں، چادر والے ہیں، گاگر والے ہیں، ساگر والے ہیں، یہ طرح طرح کے نام ذہن میں آتے ہیں کہ صاحب یہ قبر پجوا ہے۔ میرے سمجھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ قبر پجوا کہتے کس کو؟ بہت سارے لوگ جو میرے ہاں دعا وغیرہ کروانے آتے ہیں اتنے تو اتنا شرمندہ رہتے ہیں کہ اگر کہہ دوں گا جمال الدین روئی مفتی صاحب کے گھر جا رہا ہوں تو لوگ سمجھیں گے قبر پجوا ہے۔ میرے بھائی صرف سمجھنے کی دیری۔ میں اعظم گڑھ میں الگ الگ علاقے میں، پرتاپ گڑھ میں بابو گنج ڈروا بہت مشہور ہے، وہاں پر بھی انہی لوگوں کا غلبہ ہے۔ ایسی جگہوں پر سہارنپور وغیرہ جب میں گیا، اپنے ننیحال چماوا میرا ننیحال ہے کے پاس، جب میں نے وہاں بات ہے لوگوں سے کی نماز کے بعد
کہ صاحب مجھے آپ قبر پجوا کہتے ہیں، میں نے یوں ہی دعوت دی، آپ مجھے قبر پجوا کہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کے ابا کیا کرتے تھے؟ تو کہا حضرت ابا وہی کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ آپ کے پردادا کیا کرتے تھے؟ آپ کے نانا اور پرنانا کیا کرتے تھے؟ تو لہٰذا وہ جاہل نہیں تھے، وہ جاہل نہیں تھے۔ ہم نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے قبر پر جانا؟ یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ قبروں پر جانا گناہ ہے؟ تو کہا حضرت جانا نہیں ہے، یہ تو ہم سنا کے بدل گئے۔ ہم نے کسی عالم سے سنا، کوئی حدیث شریف پڑھی ہے، کسی مولانا تقریر میں کہا ہے کہ قبر پر نہ جاؤ؟ کہا نہیں سنا تو نہیں حضرت، لیکن میرے یہاں ماحول ایسا ہے۔ تو میں نے جانا کہ ماحول اگر خراب ہے تو انسان خراب ہو جاتا ہے۔ تو بچپنے کی ایک بات یاد آئی کہ ماں باپ بچپنے میں مارتے تھے بچوں کو کہ فلاں کے بچے کے ساتھ تم گھومنا نہیں، اس کا مطلب انہیں پتا تھا جس کے ساتھ گھوم رہا ہے وہ بدتمیز بچہ ہے۔ وہ منع کرتے تھے اس کے ساتھ گھومنا نہیں ورنہ تم برباد ہو جاؤ۔ صحبت بدزود اثر نہیں کنت، بری صحبت بہت جلدی اثر کرتی ہے اور اچھی صحبت بہت دیر میں اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو شریعت مصطفیٰ نہیں جانتے، وہ صرف سنا کر اپنا عقیدہ بدل گئے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ قبر پجوا، ہم نے کہا قبر پر جانا معلوم ہے کس کی سنت ہے؟ کہا نہیں، ہم نے کہا میرے آقا کی سنت۔ اور حدیث شریف میرے آقا فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد اپنے قبرستان جایا کرو، اور جب تم قبروں پر جاتے ہو، جب سلام کرتے ہو تو قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب ہی نہیں دیتے تمہارے قدموں کی آہٹ انہیں سنائی دیتی۔ قبر میں کون غوث اعظم لیتے ہیں جمال الدین کی قبر میں؟ سید خواجہ کی نماز دیتے ہیں قبر میں؟ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار نہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو آپ پر اللہ کی رحمت ہو، رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اللہ کا ولی دیتا ہے؟ نہیں، آپ مومن ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آپ مومنین کی قبرستانوں میں جایا کرو اور تمہارے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔ جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو کہا حضرت یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہم نے کہا ابا کے قبروں پر جایا کرو، اور جو ابا کو نہیں مانتے وہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ آج پوچھ لو بڑے بڑے بوڑھوں سے جن کی داڑھی پک گئی ہے، پوچھو اپنے دادا کی قبر بتا دے کون سی ہے؟ دادا کی چھوڑو، ابا 10 سال پہلے انتقال کیا، ابا قبر نہیں بتاؤ کہاں ہے۔ ابا کے جائیداد پر سانپ اتنا پھنڈ کھاڑے پڑے ہوئے ہیں، ابا مرے تو جائیداد بٹے، ابا کی قبر کہاں ہے یہ پتہ نہیں۔ یہ ماحول اور پھر بھی کہتے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ دیا کہ آدمی کہتا قبر پجوا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو حضرات ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو انہیں یہ جاننا چاہیے قرآن میں فرماتا واتخذ من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ حج کیوں کرنے جاتے ہیں؟ رب نے حج کر کے بتایا نہیں، جبریل نے حج کر کے بتایا نہیں، حضرت میکائیل نے حج کر کے بتایا نہیں، حضرت ابراہیم نے، حضرت سارہ نے، جب حضرت سارہ دوڑی حضرت اسماعیل کے لیے اور آپ کے ایڑی سے جو پانی نکلا وہ زمزم ہوا، تو آج پوری دنیا زمزم پانی پی رہی ہے، وہ کس کے قدم سے نکلا ہے؟ رب کے قدم سے نہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم سے نکلا ہے، آپ کے قدم سے، آپ کے ٹھوکروں سے۔ اور حج کرنے رب کی ادا کے لیے نہیں جاتا، وہ تو
انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے جاتے ہیں. ہم جمرات میں جاتے ہیں. ہم کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے مارتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کنکری ماری. رب نے ایک بھی ادا اگر کی ہو، ایک بھی رب نے بتایا ہو کہ میں نے ایسا کیا تو کر، کوئی مجھے قرآن سے ثابت کر کے بتا دے یہ کیا ہے. جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کو مکہ میں چھوڑے تو مکہ میں پانی نہیں تھا، تو حضرت سارہ کیوں دوڑ رہی تھی؟ پانی کے لیے. پانی ملے تو بیٹے کو اسماعیل کو پلاؤ. تو آج سوال کیا جا سکتا ہے صاحب مکہ تو آج پانی سے جلتا ہے، اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کہا پانی کے لیے نہیں دوڑ رہی ہوں، دوڑ رہا ہوں اب تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ کی محبت میں دوڑ رہا ہوں. مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہو اس لیے کہ انبیاء نے پڑھی، میرے آقا نے پڑھی ہے، عمر فاروق نے پڑھی ہے، عثمان غنی نے پڑھی ہے. وہ دور تھا جب پڑھے تھے. آج تو تینوں کو جاتا ہے کنکری مارنے. کیوں کنکر مار رہا بھائی؟ تو حضرت ابراہیم نے مارا تھا، کیوں مار رہا ہے؟ تو قرآن کہتا وَاتَّخِذْ بِمَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، یادوں کو برقرار رکھا جائے مٹایا نہ جائے. یہی وجہ ہے آپ جس بھارت میں رہتے ہیں یہاں کی سنویدھان ہے، جب دیش آزاد ہوا 1947 میں تو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. لہذا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں جب آزادی ملی تو ہم آزادی کے دن کو منائیں، اور جس دن ہمارے اولیاء اعظام پیدا ہوئے ہم اس دن کی خوشیاں مناتے ہیں. تو لہذا جو کہتے ہیں قبر پجوا ہے تو وہ مجھے کہیں سے ثابت کر کے دکھا دیں قبر پجوا کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ صرف سنا کے بدل گئے. اتنے تو کہتے ہیں حضرت شرم آتی ہے کہ وہ فلاں میں کہتے ہیں کہ دعا تعویذ کروا رہے ہیں، اور سچائی ہے جو اعتراض کرتا ہے اس کے گھر میں درود بول بھی رہا جاتا ہے. جو بنے عزت دار، کچھ بنے عزت دار ہوتے ہیں، منچلے عزت دار، وہ کہتے ہیں میں تو کسی کو نہیں مانتا، اس کے گھر رات میں ڈھول بھی جاتا ہے اور ایک نہیں درجنوں جاتے ہیں. اور میں تو ایسے گھروں میں گیا ہوں کہ پوری دیوار وہ گرینڈر سے چھید ڈالا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت 50 مولویوں نے آ کے بندش کی ہے اور اپنا کھیلا ٹھوکا. ہم نے کہا جب ایسے مولوی سے کھیلا ٹھوکوائے گا تو یہی حال ہے. اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا کھیلا ٹھوک لے اور غوث اعظم والا ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، کسی کھیلا پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو یاد کرو گے وہ کرم کی برسات برسا جائے گا. یہ کھیلا ٹھوکنے کی ضرورت ہے. اپنے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دل میں غوث اعظم سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے غوث تو وہ ہیں فرماتے جہاں اپنی بیٹی سے کہہ دے کان میں کہ اگر دوبارہ جنات آیا تو غوث اعظم تیری خبر لیں گے، دوبارہ اس لڑکی کے اوپر جنات نہ آئے. اور وہ رات دن کیلا ٹھوکا ہے، وہ رات دن کیلا ٹھوک. جس کی زبان میں برکت نہ ہو وہ کیلے میں کیا ٹھوک کے برکت کرے. میں منکر نہیں ہوں ایسی بندش ہو. اس کا مطلب یہ سمجھے گا کہ ایسی بندش کیا میں منکر ہوں؟ نہیں. میرا کہنا ہے بہت سارے لوگ تعویذات تعویذ دینا شریعت جائز ہے، شریعت میں جائز ہے، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں جب آپ کو میری زبان پہ بھروسہ نہیں ہے تو قلم پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی زبان میں بھروسہ پیدا کریں گے. یہ کب آئے گا؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تب آئے گا. جب آپ حرام و حلال میں فرق کریں گے تب آئے گا. ایک بہت بچے کا میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جس کی عمر پاک 9 برس. جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو راستے میں اس سے پہلے 10 کلومیٹر پر ایک اور بھی راستے میں قافلہ ہے. وہاں قافلے میں ہیجان پیدا ہو گیا، وہاں پر بیماری پیدا ہو گئی اور لوگ مرنے لگے. جب 284 لوگ انتقال کر گئے تو اس مرنے والوں میں ایک نام سنجر کا ہے. سنجر نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک قافلہ 10 کلومیٹر دور ہے، انہیں جا کر خبر کر دو کہ یہاں نہ آئے ورنہ ان کو یہ وائرس پکڑ لے گا اور وائرس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی. جب یہاں کا قاصد وہاں پہنچتا ہے 8-10 کلومیٹر کی دوری پر، کہتا ہے خبردار آپ آگے نہ بڑھیں، ہمارے قافلے پر ایک وائرس آ گیا، ہمارے قافلے میں
ہیجان پیدا ہو گئی ہے، ایک بیماری آ گئی ہمارے درمیان اور طاعون کی بیماری ہے، لہذا ہم سب مر رہے ہیں۔ ہمارے بادشاہ نے، ہمارے سپہ سالار نے کہا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آپ وہیں رک جائیں۔ سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک 9 سال کا نوجوان بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، اس نے کہا سنو، جس نے ہم لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی ہے، میں اس بندے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے قافلے والوں نے کہا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ رہے ہو تبلیغ کر کے جا رہا ہے، ابھی خبردار کر کے جا رہا ہے، اپنی جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے۔ بچہ 9 سال کا ہے، وہ بول رہا ہے جان بچانا فرض ہے، یہ علماء کے نزدیک ہے، اور فرضیت پر جان کو قربان کر دینا یہ صوفیہ کا مذہب ہے۔ 9 سال کا بچہ ہے، جب اپنا قدم نکالتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے جہاں وائرس پھیلا ہوا ہے، وہاں پہنچا تو جو بیمار ہے سنجر جس کا نام ہے، اس نے کہا اے نوجوان تجھے پتہ نہیں ہے، خبر میں نے بھیج دی پھر بھی اپنی جان گنوانے چلا آیا۔ کہا بتا بات کیا ہے؟ کہا 284-85 لوگ انتقال کر گئے ہیں، تو بھی انتقال کر جائے گا۔ کہا مجھے پانی دیا جائے، مشکیزے میں پانی دیا گیا۔ 9 سال کا نوجوان قرآن کی سورہ یاسین تلاوت کرتا ہے اور اتنی خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، کہتا تو پی لے۔ جب سنجر پیا، اللہ نے شفا یاب کر دیا، شفا پا گیا۔ تو اس نوجوان بچے نے کہا سب کو پلاؤ، جتنے لوگ باحیات تھے 750 لوگ غالباً، سب کو اللہ نے دائمی زندگی عطا فرما دی۔ اس نوجوان کا نام شیخ معین الدین چشتی کے والد محترم ہے، حضرت سید غیاث الدین علیہ رحمہ ہے، جو حضرت خواجہ غیاث کے والد۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان مولائے کائنات، اذان غوث اعظم، اذان وارث عالم بنا، اذان اعلیٰ حضرت، اذان خواجہ غریب نواز، اذان صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نوجوان سے لوگوں نے کہا حضرت سید غیاث الدین یہ کون ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد صاحب، اتنا شاندار قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا میری والدہ بھی حافظہ ہے ماشاءاللہ، میری ماں بھی حافظہ ہے، میرے دادا بھی حافظ، میرے والد بھی حافظ، اور میں نے اپنی ماں سے قرآن سیکھا ہے، ماں سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ 9 سال کا حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ہیں حضرت سید غیاث الدین، اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، اللہ لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اعجاز کس کا ہے؟ قرآن کا۔ حضرت سید غیاث الدین کی جب عمر پاک 19 سال کے غالباً گئی، 19 سال کی تھی، تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ آپ کی ماں ہے حضرت سید غیاث الدین کی ماں، حضرت خواجہ غریب نواز کی دادی حضرت سید غیاث الدین کی ماں نے کہا اے بیٹے میں اکیلی، تو اکیلا، کوئی روٹی دینے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ کر لو، تمہارے لیے کوئی بہو لے کر آؤ۔ حضرت سید غیاث الدین نے کہا ماں میں تمہارے حکم پر اپنی زندگی قربان کرنے والا ہوں، اگر تم کہو تو میں کسی سے بھی شادی کروں۔ حضرت سید غیاث الدین کی شادی اگر ان کی ماں طے کر رہی ہے تو جس کے ساتھ شادی ہو رہی وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ماں بھی حافظ قرآن ہے۔ شادی ہوئی اور حضرت سید غیاث الدین کی جب شادی ہوتی ہے آپ کی بیوی سے، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہیں اور آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو سید غیاث الدین کی بیوی حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں سے لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کا بیٹا پیٹ میں تھا تو آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ کہا میں ایک عجیب بات بتاؤں۔ بولے کیا بات؟ کہا روزانہ میرا بیٹا رات میں 12,500 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ کر سوتا۔ کہا یہ کب کا واقعہ بتا رہی ہے؟ کہا میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تب کا، آواز کہاں سے آتی تھی؟ کہا میرا بیٹا اتنا شاندار پڑھتا تھا، میرے پیٹ سے میرے بیٹے کی آواز میرے کان میں آتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے پوچھا گیا آپ کیفیت اپنی بتائیں کیسے؟ کہا در و دیوار مہک رہا تھا، گھر مہک رہے تھے، فضا مہک رہی تھی، چادر مہک رہی تھی، بستر مہک رہا تھا، میں جس راستے سے گزرتی تھی وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جائے، لوگ پوچھے عطر کیا لگائی ہو، میں بتائی کہ جب سے میرے پیٹ میں یہ برکتی بچہ آیا ہے تب سے میری زندگی خوشبودار ہو گئی۔ سیدی خواجہ بینواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گیا، اور سید خواجہ بینواز جب پیدا ہوتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر پاک بہت تسلسل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں آپ تھکاوٹ ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ کبھی ہمارے مہمان ناز شریف وغیرہ پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، زائد ہے، اور مجھے بھی کچھ ضروری کام ہے اس کے بعد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ بینواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شاید موقع ملا، وقت تو کم ملتا ہے، ورنہ سرکار غوث اعظم کا بچپنا سے لے کر آپ کی پوری زندگی کا واقعات بیان کیے جائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو کچھ سبق سیکھنے کا موقع ملے۔ حضرت خواجہ بینواز کی عمر پاک 17 برس، کتنی برس ہے؟ 17 برس ہے۔ سید خواجہ بینواز علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت مفتی مفید عالم صاحب نے بیان فرمایا کہ آپ نے اپنی پنچکی اور اس باغ کو بیچ کر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں آپ کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ قافلہ ملا، اور جس قافلے کے پاس آپ پہنچتے تھے سارے قافلے والے آپ کو سلام کر کے اپنا امام بنا لیں، اور تاریخ ہے کہ درجنوں قافلے میں آپ شرکت کی، اور جب 17 برس کی آپ کی عمر ہوئی، جب آپ آگے بڑھے تو 2 ڈاکو آپ سے ملاقات کی، 2 ڈاکو ملاقات کیے، اور وہ غربت کی طرح اپنے لباس کو کر لیا، غریب بن گئے، اور کہا اے اللہ کے بندے تو اپنا مشکلہ دے تاکہ ہم پانی پی لیں۔ دونوں نے پانی پیا۔ خواجہ معین الدین چشتی سے دونوں ڈاکوؤں نے کہا کہ آپ کھانے کے لیے جو رکھے ہو سب مجھے دے دو، وہ سب کھا گئے۔ کہا کچھ پیسہ رکھے ہو تو وہ بھی دے دو، سارا پیسہ دے دیا، اور خواجہ بینواز نے مفتک نہ کیا، سب نکال کر دے دیا، اور سلام کیا، راستے آگے بڑھے۔ جب 2-4 قدم بڑھے حضرت خواجہ بینواز تو دونوں ڈاکوؤں نے کہا اے اللہ کے بندے رک جاؤ۔ خواجہ بینواز رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں خواجہ بینواز اب کیا چاہیے؟ کہا یہ بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا میرا نام معین الدین چشتی ہے، سنجری ہے۔ کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا سمرقند بخارا جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پتہ ہے کتنے دن کا راستہ ہے؟ کہا معلوم ہے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ کہا ایک وقت تو کھانے کے لیے تمہارے پاس ہے نہیں، ہم لوگوں نے تم سے لے لیا، کھانا تمہارا ہم لوگ کھا گئے، مالو منال ہم لوگ لے لیے، تمہارے پاس کچھ نہیں، کیا کھائے گا؟ کہا اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرا ہوا دیکھ کر میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور جب بھوک لگے گی تم دونوں کو یاد کروں گا، میری بھوک مٹ جائے گی۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے آپ سے لیا ہے وہ آپ کو دے دوں۔ کہا نہ، میرا نام معین الدین چشتی سنجری ہے، میں دیا ہوا سامان واپس نہیں لیتا، اور میں نے دیا اسی رب کے نام پہ ہے، میں واپس نہیں لے سکتا۔ کہا اتنی متانت کہاں سے ہے، اتنا تحمل کہاں سے ہے، اتنا صبر کہاں سے ہے، ایسی قناعت کہاں سے ہے، اتنا عجز و انکساری کہاں سے پیدا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سکھایا ہے، اس کے بعد تمہیں کام سکھایا ہے؟ کہا اس رب نے مجھے زندگی جینے طریقہ سکھایا ہے۔ کہا میں تو رب کا نام لے کر جی لوں گا، لیکن تم سب اپنی زندگی بدل ڈالو۔ تاریخ ہے دونوں ڈاکوؤں نے سرکار معین الدین چشتی سنجری کی بارگاہ میں آپ دونوں توبہ کر لیتے ہیں اور کلمہ طیب پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی جب تقریر فرماتے تو داہری طرف 750 لوگ ہوتے، بائیں طرف 1600 لوگ ہوتے۔ لوگ پوچھتے تقریر کے بعد یہ مجمع کیسا دائیں بائیں لگا ہے؟ تو فرماتے جو داہری طرف ہے یہ گناہوں سے توبہ کے لیے کھڑے ہیں، اور جو بائیں طرف ہے یہ اہل کفار ہے، مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے سرکار معین الدین چشتی اجمیری حضرت خواجہ بینواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے پائے کے بزرگ ہیں
کہ آپ کو بتاؤں ایک آخری واقعہ، بات ختم کروں، اس لیے عشق کی بات ہے تو عاشقوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ آپ نے تاریخ سنی ہے کہ سرکار خواجہ غیر نواز کو اللہ کے رسول نے ہندوستان بھیجا۔ اس سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو بیان کروں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غیر نواز تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ باہر کھڑے، آپ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، بزرگوں نے بھی لکھا ہے، امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تم روضہ شریف مدینہ منورہ میں حاضری ہو تمہاری تو تم جاری چگنے کی کوشش نہ کرو، یہ بے ادبی۔ اور ہم کو پڑھایا گیا، آپ کو پڑھایا گیا، علماء کتاب میں پڑھے ہیں، بہار شریعت میں بھی ہے، مزارات پر حاضری کے آداب میں یہ بات، اس باب میں یہ بات ہے کہ جس بزرگ سے آپ جتنی محبت کرتے تھے، جتنی دنیا میں آپ دوری نزدیکی بنا کے رکھے تھے، آپ ان کی بارگاہ میں جب جاؤ ان کے مزار پر تو اتنی دوری آپ وہاں بھی بنا کے رکھتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، وہ زندگی پائے ہیں اسی قبر میں، تو لہذا جتنی دوری دنیا میں آپ رکھتے تھے اتنی دوری وہاں بھی رکھی۔ تو حضرت خواجہ غیر نواز حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی سے باہر کھڑے، کہاں کھڑے؟ مسجد نبوی سے باہر کھڑے، اچانک قبر انور سے آواز آتی ہے، معین الدین میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، معین الدین میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ کوئی نیند کی بات نہیں ہے، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ دن کے اجالوں کی بات ہے۔ جب سورج نکلا ہوا مجمع ہے، زائرین ہیں، وہ جاج ہے، آقا کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے مومنین گئے اور آواز آتی ہے قبر انور سے، معین الدین حاضر ہو۔ اتنے میں خادم پکارتا ہے میرے آقا کا جو مزار حق پہ جھاڑو دے رہے ہیں، کہتے ہیں معین الدین کس کا نام ہے؟ سینکڑوں معین الدین ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کہا سرکار، پھر آتا ہے خادم بارگاہ مصطفیٰ میں مزار پاک کے پاس، تربت رسول، کہا سرکار یہاں تو سینکڑوں معین الدین ہیں، کون سے معین الدین کو بلاؤ؟ قبر انور سے پھر آواز آتی ہے، معین الدین چشتی کو بلائے۔ سبحان اللہ، وہ بھی خادم جاتا ہے، آواز دیتا ہے میرے رسول اللہ معین الدین چشتی کو بلا رہے ہیں۔ جیسی خواجہ غیر نواز نے آقا کی زبان اقدس سے نام سنا، معین الدین لرزہ برآمد ہو جاتے ہیں، آپ کانپنے لگتے ہیں، آہو بقا کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، عشق میں مچل جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی زبان مبارک سے ہم جیسے ناپاکوں کا نام لے رہے ہیں، میرے آقا نے میری محبت قبول فرمانی ہے۔ میں یہ تاریخ آپ کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ لمحہ کیا تھا سرکار خواجہ غیر نواز کا۔ سیدی سرکار خواجہ غیر نواز مزار پاک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تب میرے آقا نے فرمایا تھا اے معین الدین چشتی شاہ مطلب ہندوستان کا راجہ بنا۔ اور یہ خواب کی بات نہیں ہے، لوگ علماء بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ آپ کی آنکھ وہاں لگ گئی، نہیں، آنکھ لگی نہیں کہ معین الدین چشتی حسن زنجری کی، میرے آقا جاگ رہے تھے اور میرے آقا معین الدین حسن زنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے تھے، اور جاگنے کے عالم میں سینکڑوں ہزار زائرین کے درمیان میرے آقا نے قبر انور سے آواز دی تھی۔ تو لہذا میرے آقا کے لیے میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا تو آج بھی زندہ ہے، تو سچے دل سے عاشق رسول ہے، آج بھی حقیقت جاتے ہیں جب سلام پیش کرتے ہیں میرے آقا قبر انور سے جواب دیا کرتے ہیں۔ بس آپ کا عشق کیسا ہو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی محبت آپ کے پاس کیسی ہے یہ آپ جانو، آپ کا طلب آپ کے دل میں کیسا ہے یہ آپ جانو۔ عاشقوں کا جواب تو میرے آقا آج بھی دے رہے ہیں، عاشقوں کا سلام تو میرے آقا آج اسے یہ عشق میرے آقا سے کیجیے، اور جب تک آپ قبروں سے نہیں لپٹیں گے تب تک آپ کی زندگی نہیں سنورنے والی۔ یہ تو بیوقوف بناتے ہیں لوگ کہ انڈیا اور پاکستان میں قبر پوجنے ہیں، میں کہتا ہوں انڈونیشیا میں آپ تمہیں ایک نہیں ہزاروں قبریں دکھاتا ہوں اللہ والا،
ترکستان میں آؤ، ایک ہزاروں قبر دکھاتا ہوں۔ ابھی کون نہیں دیکھا ہے؟ ابھی ارطغرل غازی کس نے نہیں دیکھا؟ ارطغرل غازی دیکھنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ترکستان میں تو ہزاروں مزارات اور آج کی نہیں ہے، 1100 سال پرانی قبریں ہیں۔ آپ فتویٰ لگا دیں۔ ہاں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبروں کو چھپ کر چومنا ناجائز ہوگا، چھپ کر چومنا ناجائز ہوگا۔ آج 50 ہزار کی چادر جو ہے مزار پہ لگائی جاتی ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ 50 ہزار کی چادر لگانے سے اللہ والے نہیں خوش ہوتے، اس سے بہتر ہے کہ غریبوں کا تن ڈھانک دو، کسی غریب بچی کی شادی کر دو۔ 50 ہزار کی چادر لگاؤ، خواجہ غیر نواز نہیں خوش ہوں گے، 50 ہزار کسی غریب کی بچی کی شادی میں دے دو، انشاءاللہ تمہاری بچی کی شادی ہوگی۔ ہم ان کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ کیا ہے، اور اللہ والے اپنا پہلے کچھ نہیں کیے، پہلے اپنے ماننے والوں کا کچھ کیا۔ اس لیے میں نے اپنے یہاں بارہا اپنے مزار شریف پر سرکار صوفی ملت میں نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی کلر والی چادر نہیں لائے گا۔ اگر کوئی پیش کرتا ہے چادر شریف تو وہاں کا کپڑا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ کرتا سلا لے، وہ اپنا کپڑا سلا لے، تاکہ آپ کی بھی بات رہ جائے اور اسے تبرک بھی وہاں پر۔ آپ غریبوں کی مدد کریں، جب آپ غریبوں کی مدد کریں گے تو میرے آقا خوش ہوں گے۔ غریبوں کی مدد کریں۔ اور میں پھر ایک بات اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مزہ والدین کی خدمت میں ہے وہ پیر کی خدمت میں نہیں ہے۔ ماں آپ کو بغیر نذرانے کی دعا دے، اور پیر کی بارگاہ میں آپ اگر گستاخی کر دیے تو 20 سال کی محبت کو ریڑے میں لگے۔ سیدھی سیدھی بات جانیے، ماں سے محبت کریے، باپ سے محبت کریے۔ ماں باپ اگر دعا دیتی ہے تو آپ کی بگڑی ہوئی قسمت انشاءاللہ سمجھ جائے۔ ماں باپ سے محبت کریے، نمازیں پڑھیے 5 وقتہ، اس لیے کہ نماز کے لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو انسان نماز پڑھتا ہے اور مقررہ وقتوں کے خلاف اگر نماز پڑھا تب بھی جتنا وقت وہ گزارتا ہے وہ گناہ میں گزارتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی نمازیں پابندی سے پڑھیے، اور جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہے وہ نماز اپنی اس قضا کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور آہستہ آہستہ پوری نماز پڑھے، اور جو نمازی پرہیزگار ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کی دعائیں سنے۔ اور آپ خود کہتے ہو کہ ہم غریب ہیں، بہت سارے لوگوں نے آگے خانقاہ پہ کہا حضرت ہم ہارٹ کے مریض ہیں، میری دوا نہیں ہو پا رہی۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ سے رو کر دعا کیا، ہم ہماری بیماری اللہ نے دور کر دی۔ رب سے دل تو لگاؤ، رب تو رحیم کریم، رب سے محبت تو کرو۔ وقت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قصے لطیف بنا تمام جو کچھ بیان ہوا آغاز بات، آپ حضرات سے بس ایک التماس میں کروں گا کہ آپ حضرات 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیے، کہیں بھی رہیے 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیے، اور کوئی بھی عالم سنی صحیح العقیدہ اگر دکھ جائے تو آپ سے محبت کیجیے۔ کوئی پیر کسی سلسلے کا ہو، اگر حق ہے شریعت کا پابند ہے اگر وہ، تو آپ اس پیر سے فیض دینے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز جتنے حق سلاسل ہیں سب کا سلسلہ مولا علی سے جا کے ملتا ہے، اور وہ سلسلہ آقا کریم سے جا کے ملتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے والدین سے محبت کریے، اپنے ماں باپ سے محبت کریے، پڑوسیوں سے محبت کریے، اور آپ نمازیں 5 وقتہ پابندی سے کثرت سے پڑھیے۔ یہ قصے لطیفہ بنا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔